السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 3 MPO کے تحت جو گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اس معاملے کے اوپر ایک کیس پر سماعت تھی۔ کافی اہم ڈسکشن ہوئی۔ ایک رکنی بینچ جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کیس کو سنا۔ یہ کیس بنیادی طور کے اوپر کیا تھا، کون کون سے اہم آبزرویشنز دی گئیں اس کیس کے حوالے سے، اور بالخصوص یہ جو 3 MPO ہے، یہ MPO ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر، یہ ایگزیکٹلی کہاں سے آیا، یا کس طرح سے اس کا نفاذ کیا گیا، فوجی آمر کس طرح سے اس قانون کو استعمال کرتے رہے، اس کے تمام ڈسکشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے۔ تو اس پر ڈسکشن سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کی حدود کی حد تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے MPO کے تحت جو گرفتاریاں ہیں اس کو روک دیا ہے، اور پابندی عائد کی ہے کہ اب نیکسٹ ڈیٹ تک، اگلی سماعت تک MPO 3 کے تحت جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ نہ کی جائیں۔ یہ بالکل کیٹیگوریکل آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات فریم کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ان سوالات کو فریم کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی معاونین یعنی فرینڈ آف کورٹس مقرر کیے ہیں۔ 2 عدالتی معاونین، ایک بیرسٹر صلاح الدین اور دوسرے رانا وقار۔ ان 2 عدالتی معاونین سے کورٹ معاونت لے گی، اور ایک پوائنٹ آف ویو کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا کہ ان کا ایک عدالتی معاونین کا، ایک فرینڈ آف کورٹ کا کیا ویو ہے اس معاملے کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار افریدی، شاندانہ گلزار کو MPO کے تحت ان کی گرفتاری کی گئی۔ پرویز الہی کی بھی حال ہی میں ایک کیس میں گرفتاری کی گئی، پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا۔ تو بہرحال یہ ایک تاثر تو موجود ہے کہ جو عدلیہ کی جانب سے اگر کچھ پولیٹیشنز کو ریلیف دیا گیا ہے، تو اس ریلیف کے بعد کی صورتحال کے لیے، اور بالخصوص کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ میں رکھنے کے لیے، گرفتار رہنے کے لیے یہ MPO کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں جو میں نے 2-3 کیسز آپ کے سامنے رکھے۔ آج جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے جب یہ کیس چلا تو ایڈوکیٹ بابر اوان بھی کورٹ میں موجود تھے، آرگیومنٹس ہوئے۔ جسٹس بابر ستار نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن اٹھایا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ کہا کہ جو یہ MPO ہے، یہ تو دراصل ایک انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو جب یہ پاکستان میں اس کو جب امپلیمنٹ کرنے کی باری آئی، تو یہ 60s کے دور میں یعنی 60 کی دہائی میں یہ کچھ پاورز ڈیلیگیٹ کی گئی انتظامیہ کو، اور اس کے بعد پھر 1980 کی مثال دی گئی کہ 80s کی دہائی میں فوجی آمر ضیاء الحق نے کچھ اس حوالے سے پاورز دی تھیں جناب جو انتظامیہ ہیں اس کو۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ جو MPO ہے، جب اس کے حوالے سے جب یہ لا کریٹ ہوا دوبارہ سے، تو اس وقت تو اسلام آباد وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو جب اسلام آباد ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، وجود ہی نہیں رکھتا تھا، تو پھر MPO کا اطلاق اسلام آباد ٹیریٹری کی حد تک، اسلام آباد کی حدود کی حد تک کیسے اس کو اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ MPO کا کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے، کس طرح سے اطلاق ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال تھا جو بڑا ہی دلچسپ اور اہم تھا، اور اس سوال کا بظاہر کوئی مثبت جواب جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے نہ دیا جا سکا۔ دوسری ایک اہم کورٹ پروسیڈنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی جب شاندانہ گلزار کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ میری جو موکلہ ہیں ان کا جو موبائل ہے وہ ابھی تک ان کو واپس نہیں ملا۔ تو اس کے اوپر SSP اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ میری علم میں ہے یا میرے معلومات کے مطابق تو ان کا موبائل واپس کر دیا گیا تھا، لیکن میں دوبارہ سے چیک کر کے مزید معلومات لے کر بھی کورٹ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر پھر ایک انتہائی اہم آبزرویشن جسٹس بابر ستار صاحب نے دی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ کہا کہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت کسی فرد کو حراست میں لیا جاتا ہے، تو جو حراست میں لینے والا فرد ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا مہمان ہوتا ہے، اسٹیٹ کا گیسٹ ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ کہا
کہ اگر ایم پی او کے تحت کوئی گرفتاری ہوتی ہے، کوئی نظر بندی ہوتی ہے، تو اس کو ایز اے ملزم ٹریٹ نہیں کر سکتے. وہ تو اسٹیٹ کا گیسٹ ہے، سرکار کا مہمان ہوتا ہے وہ. تو اس لیے یہ جو موبائل کی حوالے سے بات ہے، تو اس حوالے سے اب نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کو مزید ڈیٹیلز سے آگاہ کیا جائے گا. لیکن ایک بڑی پیش رفت کہ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ایم پی او کا اطلاق اسلام آباد میں نہیں اس کا اطلاق ہو سکتا، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ اگر اس کی بیس کو ہی اگر ججمنٹ کے ذریعے اگر اڑا دیا جاتا ہے، تو جو باقی ہائی کورٹس ہیں ان کے لیے بالخصوص جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، ایک عدالتی مثال بن جائے گی، اور پھر اس کے بعد کوئی ریلیف مل سکتا ہے. تو یہ کافی اہمیت کا حامل یہ معاملہ ہے جو کوسچن آف لا اس کیس میں فریم کیے گئے ہیں. ابھی ڈیٹیل ریزننگ اس میں آئے گی، مزید چیزیں واضح ہوں گی، لیکن جو کورٹ پروسیڈنگ کے دوران جو اوپن کورٹ میں آرڈر لکھوایا گیا اس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے بالکل کلیئرلی کہا، کیٹاگوریکل کہا کہ یہ جو قانون ہے ایم پی او، یہ تو امریت کے دور میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مینٹیننس آف پبلک آرڈر یہ وہ ایک قانون ہے جس کے تحت خدشہ ہوتا ہے کہ شہر میں یا علاقے میں نقص امن پیدا ہو سکتا ہے، کسی شخص کی وجہ سے جو علاقے کا یا شہر کا امن ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو اس لیے اس امن کو بحال کرنے کے لیے جس کے بارے میں اندیشہ ہو اس شخص کو پھر حراست میں لیا جاتا ہے. اور جیسے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ جو حراست میں لیا گیا شخص ایم پی او کے تحت ہے وہ اسٹیٹ کا گیسٹ ہوتا ہے، سرکار کا مہمان ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم آبزرویشن دی گئی. اب جو سوالات فریم کیے گئے ہیں اس کے اوپر جو عدالتی معاونین ہیں وہ عدالت کو معاونت فراہم کریں گے. اس لاء کا پورا بیک گراؤنڈ دیا جائے گا، اور پھر یہ ڈیبیٹ بھی آگے چل کے مزید میچیور ہوگی کہ جب ایم پی او کا قانون جب ہے اس کا اطلاق کیا جا رہا تھا تو اس وقت تو اسلام آباد کیپٹل تھا ہی نہیں، تو اب اس کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی کس طرح سے اس لاء کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے، اور اگر یہ کیس کنکلوڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس معاملے کے اوپر ایک پریسیڈنٹ، ایک عدالتی مثال بن جائے گی، ایک فیصلہ آ جائے گا. لیکن دوسری جانب اس فیصلے کے خلاف اگر اپیل آتی ہے تو پھر 2 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا، اور پھر اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. یہ بہرحال یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو موجود ضرور ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک یہ ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے کہ ایم پی او کا اطلاق جو ہے وہ درست طور کے اوپر اسلام آباد میں کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ لاء جو ہے وہ اسلام آباد جب وجود ہی نہیں رکھتا تھا تو اس لیے اس کا اطلاق اس پہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون جس کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ پرکھ رہی ہے، جانچ رہی ہے، کافی اہم معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایم پی او کے تحت جن کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اس فیصلے کے بعد ممکنہ طور کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی حد تک ایم پی او 3 کے نافذ کرنے اور اس کے تحت گرفتاریوں کو ٹل فردر ڈیٹ یعنی جو اگلی عدالتی سماعت ہے اس تک روک دیا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.